پھر چوتھی غلطی ایک اور آئی، وہ یہ تھی کہ جو خاتون جج جو بینچ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ پن پوائنٹ کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا جی 91 لوگ ہیں ٹوٹل. اگر آپ سینٹرل پارٹی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں اور تمام صوبوں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا سارے کے سارے جو ہے ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے فیس جو ہے الیکشن لڑنے کی وہ 50,000 روپے رکھی ہوئی ہے، تو ان تمام لوگوں سے آپ نے 50,000 روپے لیے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس کے لیے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی 50,000 لیے، تو پھر آپ کو کہنا پڑنا تھا اچھا جی دکھائیے پارٹی فنڈ کے اندر یا پارٹی کے بینک اکاؤنٹس کے اندر کدھر کس نے 50,000 روپے جو ہے وہ جمع کرائے، اور جو کہ تقریباً اگر 50,000 روپے فی بندے کے حساب سے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً 45 لاکھ روپے کی رفلی یہ رقم بن جاتی ہے اپروکسیمیٹلی. تو آپ کو اس کا منی ٹریل دکھانا پڑنا تھا کہ ہاں جی یہ دیکھیں یہ سب لوگ تھے، انہوں نے یوں کر کے پیسے جمع کرائے اور اس کے بعد انہوں نے کنٹیسٹ کیا. یہ ان کی چوتھی غلطی تھی. بلکہ اس کے اندر تو انہوں نے وہ خاتون جج نے کہا بھی کہ اچھا جی آپ لوگوں سے رسیدیں مانگتے تھے، اب آپ کی رسیدیں نکالنے کا ٹائم آ گیا، دکھائیے کدھر ہے وہ پیسے. اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے. یہ چوتھی غلطی. پانچویں غلطی جو اس سارے معاملے کے اندر تھی، انہوں نے کہا جی اکبر ایس بابر صاحب جو ہے وہ ہمارے ممبر نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ممبر نہیں ہیں اور وہ اس ساری چیز کو جو ہے چیلنج نہیں کر سکتے. 13 مختلف پٹیشنر جو ہیں وہ اس کیس کے اندر موجود تھے جنہوں نے اس معاملے کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہوا تھا. اکبر ایس بابر صاحب کے بارے میں ایک موقع کے اوپر علی ظفر صاحب نے یہ بھی بات کہی کہ جی یہ جب سینٹرل سیکریٹریٹ گئے تھے پیپرز دینے کے لیے تو تب تک وقت ختم ہو چکا ہوا تھا، تو اس لیے ان کو نامینیشن پیپرز مل نہیں سکے. بھائی آپ یہ دلیل دینے کے بجائے ایک جگہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں چونکہ وقت ختم ہو چکا تھا تو اس لیے یہ پیپرز نہیں لے سکے. بھائی یہ تو کوئی بات نہیں نا. ایک جگہ آپ خود میں کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کا ممبر نہیں ہے، دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں جی ٹائم ختم ہو گیا تھا تو اس وجہ سے آپ کے پیپرز جو ہے ان کو نامینیشن پیپرز نہیں مل سکے. یہ آپ کی تھی پانچویں غلطی جو اس کیس کے اندر آپ نے کی. اچھا اس کے بعد چھٹی غلطی جو اس کیس کے اندر تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سکوپ ہی نہیں بنتا، وہ ہمارے انٹر پارٹی الیکشن چیک ہی نہیں کر سکتے. اگر یہ کسی نے کرنا ہے تو یہ کسی سول کورٹ کے اندر جا کے یہ کیس جو ہے وہ فائل کیا جائے. سو بیسکلی اس کے اندر غلطی یہ تھی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام صرف اتنا ہے، یہ کہیں گے الیکشن کروائیں، ہم جیسے بھی الیکشن کروائیں ہم اس کے بعد ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیں گے اور ہم کہیں گے جناب الیکشن ہو گئے، بات ختم. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا ہمارے پیپرز نہیں چیک کر سکتا، وہ چیک نہیں کر سکتا کہ آپ نے صحیح طرح الیکشن کروائے یا نہیں کروائے. یہ اس کے اوپر بھی چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی آپ اس طرح نہیں کر سکتے، وہ کوئی پوسٹ آفس نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی کاغذ جمع کروایا اور برائے نام ہی آپ نے بے شک الیکشن کروا دیے. اس نے یہ تو چیک کرنا ہے کہ آپ نے صحیح طرح اپنے الیکشنز کروائے یا نہیں کروائے. اس کا بھی کوئی واضح جواب نہیں تھا. یہ تھی ان کی چھٹی غلطی. اس کے بعد ان کی ساتویں غلطی یہ تھی، وہ جہاں سے یہ پکڑے گئے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اسد عمر صاحب جو تھے وہ سیکرٹری جنرل تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے استعفیٰ دیا اور ان کے استعفے کے بعد جو ہے عمر ایوب صاحب کو جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. اور اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہ نیا چیف الیکشن کمیشنر اناؤنس کیا اور اس نے یہ الیکشن کروا دیے، بات ختم. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہاں پہ دوبارہ یہی پن پوائنٹ ہوا کہ جی عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل کس طرح بن گئے؟ آپ نے کس حیثیت میں ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا؟ کیونکہ سیکرٹری جنرل بنانے کے لیے تو آپ کو الیکشن کروانے ضروری تھے. آپ نے اگر ایک سیکرٹری جنرل نے استعفیٰ دے دیا تھا اسد عمر صاحب نے، تو آپ کو اس کی جگہ الیکشن کروانے تھے اور الیکشن کروا کے آپ نے سیکرٹری جنرل کو جو ہے وہ پک کرنا تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سائیکل کو یوں چلانے کے بجائے آپ یوں چلنا شروع ہو گئے. آپ نے پہلے عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل بنایا، اس کے بعد انہوں نے چیف الیکشن کمشنر بنایا اور اس چیف الیکشن کمشنر نے بیٹھ کے الیکشن کروا دیا. تو چیف الیکشن کمشنر کو بنانا ہی غیر قانونی عمل تھا. غیر قانونی عمل تو عمر ایوب صاحب کو بھی سیکرٹری جنرل بنا دینا، نامینیٹ کر دینا تھا. تو اس لیے پورا کا پورا پروسیجر جو ہے وہ فلاڈ ہو گیا. یہ تھی آپ کی 8ویں غلطی. اچھا اس کے بعد اس سارے معاملے کے اندر جو 9ویں غلطی تھی جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے نا تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ ممبرز ہیں، اور ان سے پوچھا گیا اچھا یہ بتائیے آپ نے 8 لاکھ ممبرز کو انفارم کس طرح کیا کہ جی آپ اس طرح یہ الیکشنز کروانے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ میڈیا کے اوپر بھی آ گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی جو ہے ہم نے شیئر کر دیا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ واٹس ایپ گروپوں کے حوالے سے جو ہے وہ دلیل دی جا رہی ہے کہ جی ہم نے واٹس ایپ گروپوں میں آپ 8 لاکھ لوگوں کو بیٹھ کے بتائیں گے اور ان میں سے کسی ایک بندے نے جا کے ووٹ نہیں ڈالا. یہ ان کی 9ویں غلطی تھی. 10ویں غلطی. اچھی بلی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، سب کچھ فرسٹ کلاس چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، علی ظفر صاحب اور چیف جسٹس آپس میں مخاطب ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں بیچ میں ایک دم آئے اور انہوں نے بیٹھ کے چیف جسٹس سے پھٹا کر دیا، لڑائی کر دی. بھائی آپ کو مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کے دماغوں میں سے یہ کنٹینر پالیسی کب نکلے گی؟ آپ کو پتا ہے کہ اتنا سینسٹیو کیس چل رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ آپ کی اس احمقانہ حرکت کی وجہ سے علی ظفر صاحب کو چیف جسٹس سے معافی مانگنی پڑ گئی کہ جی آئی اپولوجائز، میں معذرت کرتا ہوں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں پہ کتنا سینسٹیو پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ کوئی ٹائم نہیں تھا ہیرو بننے کا. یہ ہیرو بننے کا شوق ہوتا ہے بیسیکلی کہ وہ موقع نہیں تھا ہیرو بننے کا کہ آپ نے بیٹھ کے سب کچھ وہاں پہ حرکت. یہ آپ کی تھی 10ویں غلطی. اس کے بعد آپ کی 11ویں غلطی اس سارے کیس کے دوران. یہ الیکشنز بڑے ہی عام بڑے ہی معمول سے منعقد کیے جا سکتے تھے. سمپلی مطلب عمران خان صاحب، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل عمران خان صاحب، کیونکہ وہ تو خیر نااہل تھے، لیکن میں پریزیوم کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب الیکشن میں کھڑے ہو جاتے اور سامنے کھڑے ہوتے اکبر ایس بابر، تو کسی صورت اکبر ایس بابر کو 10% بھی ووٹ نہیں ملنے تھے. نو کوسچن اباؤٹ اٹ. مطلب سیدھا الیکشن تھا. صرف ایک بات یہ تھی کہ آپ اس پورے پروسیجر کو جو ہے وہ طریقے سے کرتے ہیں. آپ نے ایک فلاڈ طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کا آپ نے کہا بس ٹھیک ہے ڈنگ ٹپاؤ کام کرو، بس 10 ٹختم. یہ کس نے یہ سارا کچھ کیا؟ دوبارہ لیگل ٹیم نے.
سارے وکلا کے ہاتھ میں آپ نے گیم ہاتھ میں پکڑائی ہوئی تھی اور وکیلوں نے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا. یہ سارے وکیل ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ پورا کا پورا جو کھیل جو رچایا گیا ہے وہ وکیلوں کی جانب سے رچایا گیا ہے. ان کے وکیلوں نے جو ہے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. 11ویں غلطی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی 12ویں غلطی, اس سارے کیس کو آپ نے یہ سمجھا کہ جی ٹھیک ہے بس ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر سیٹنگ کر لی ہے, پشاور ہائی کورٹ میں جا کے ہم یہ کیس کریں گے, پشاور ہائی کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا اور کہانی ختم, ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بس بلے کا نشان جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا. یہ آپ کی تھی 12ویں غلطی. اس کے بعد اس سارے معاملے کے بعد بلے کا نشان تو ہاتھ سے گیا. 13ویں غلطی. 13ویں غلطی کیا تھی کہ یہ